اس نیوز کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے یم چائنا بازار نے۔ عید کی خوشیوں کو کیجیے دوبالا، شیر خورما سیٹ، کھانے کی پلیٹیں، پانی کے بہترین گلاس، کانچ کے عمدہ سیٹس خریداری کریں صرف اور صرف یم چائنا بازار سے۔ انتہائی واجبی دام، معیاری اشیاء، جدید کلیکشن، مہمانوں کی تواضع کیجیے جدید ڈیزائنز کے بہترین کراکری سے۔ عید کے دسترخوان کو کر دے پر رونق، یم چائنا بازار، گفٹ اینڈ نوالٹیز، معین باغ، حیدرآباد۔ آداب دوستو، میں ہوں یم واجد، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی۔ آج کی بات میں ہم بات کریں گے موسم گرما کی۔ ریاست تلنگانہ کی عوام گرمی کی تمازت سے بدحال، بے حال اور وحشت زدہ ہو گئی ہے۔ ایسے حالات میں اگر ہم رمضان کی خریداری کی بات کریں تو لوگ رات کے دوسرے پہر خریداری کرنے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ ایسے حالات میں گرمی کی شدت بڑھتی جا رہی ہے، لوگ پریشان ہیں، غریب عوام مہنگائی سے پریشان ہیں تو دوسری جانب بے روزگاری کا شکار افراد خودکشی کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ ایسے حالات میں ہم نے دیکھا ہے کہ گرمی ایک طرح سے اپنا عتاب جاری رکھے ہوئے ہے اور پھر دوسری جانب سیاسی گرما گرمی بھی عروج پر ہے۔ ایسے حالات میں ہمارے نمائندے محمد فاروق نے ہمیں یہ رپورٹ بھیجی ہے جو دیکھنے لائق ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں گرمی کی حالت ریاست تلنگانہ میں اور شہر حیدرآباد میں لوگ کس طرح اس کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ پیش ہے ہمارے نمائندے محمد فاروق کی یہ خاص رپورٹ۔ دور حاضر کے حالات واقعات نے پوری دنیا کو بے چینی اور اداسی کا گھر بنا دیا ہے۔ مسکراہٹیں دبی دبی سی ہیں، انسانی آنکھیں بے نور ہیں، چہروں پر خزاں رقص کرتی نظر آتی ہے۔ ہر خاص و عام ایک عجیب سی ہیجانی کیفیت کا شکار ہو چکا ہے۔ کسی کو دولت و شہرت لے ڈوبی تو کسی کو غربت نے ڈس لیا۔ قتل و غارت گردی، معاشی بدحالی، بے روزگاری، قدرتی آفات، جنگ و جدل تو کبھی بدلتے موسموں نے انسان کی زندگی سے چین و سکون کا لفظ غائب ہی کر دیا ہے۔ تاریخ انسانی کے اس پرہجوم سیل رواں میں حق و باطل، موقع و مفاد پرست کے درمیان بے شمار واقعات کا ایک طویل سلسلہ چلتا ہے۔ کتنے ہی واقعات ایسے ہیں جو غبار وقت کی گرد میں گم ہو کر رہ گئے۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں نہ جانے کتنے افریت کے ازدھے منہ کھولے ہماری آنے والی نسلوں کو نگلنے کے در پہ ہیں، لیکن ہم حالات سے کچھ سیکھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے موسمی تبدیلی ہمارے لیے ایک مسئلہ بن چکی ہے۔ آج کل گرمیوں کے دن ہیں، ریاست تلنگانہ میں ہر طرف گرمی کا راج ہے۔ اے سی نے کام کرنا بند کر دیا ہے، لیکن ریاستی عوام ان دنوں موسمی گرمی کے ساتھ ساتھ سیاسی گرمی کا سامنا بھی کر رہے ہیں۔ اکثر امیر لوگوں کا اس موسم کے بارے میں خیال ہے کہ یہ صرف غریبوں کے لیے بھیجا گیا ہے۔ غریب ویسے ہی ہر موسم میں تلخ تجربات کا سامنا کرتا ہے اور ہر وقت زندگی کی تمازت کو ڈھونڈنے میں لگا رہتا ہے۔ غریب افراد جن کے یہاں بچوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، وہ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دلوانے سے قاصر ہیں۔ سطح غربت سے نیچے جینے والے افراد اپنی لڑکیوں کی بڑھتی عمروں کو دیکھ پریشان ہوئے جا رہے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں ارشد نواب، جو ہندی فلموں کے مشہور و معروف اداکار ہیں۔ انہوں نے کبھی مجھ سے کہا تھا کہ سماج میں جب کوئی برائی آ جائے تو اس کا خاتمہ کرنے کے لیے پہل کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی نہ کسی کو تو آگے آنے کی ضرورت ہے ہی۔ ان دنوں دیش میں غربت کسی افریت کی طرح لوگوں کے آنگن میں مہو رقص ہے۔ لڑکیوں کی شادیاں جہیز کے بغیر ناممکن ہو گئی ہیں۔ ارشد نواب کے کہے گئے یہ الفاظ میرے ذہن کے کسی گوشے میں یاد رفتگاں کی طرح مچل رہے ہیں۔ ارشد نواب کا کہنا ہے کہ بڑھتی غربت کا اثر یہ ہوا کہ ہماری نئی نسلیں بے غیرتی اور بے شرمی کی عادی ہوتی جا رہی ہیں۔ شرافت و دیانت، حمیت و غیرت، احسار و قربانی کے جذبات مرتے جا رہے ہیں، اور جس تیز رفتاری سے تشدد پسندی، عدم برداشت اور لذت کوشی کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، اسے دیکھ کر کہنا پڑے گا کہ انسانیت اب 2-4 نسلوں سے زیادہ زندہ نہ رہ سکے گی۔ خوشگوار زندگی گزارنا ملک کے ہر شہری کا خواب ہوتا ہے، لیکن آزادی سے اب تک ہماری حکومتوں نے صرف ہمیں لوٹا ہے اور لوٹایا کچھ نہیں۔ آج بھی ہم ہندوستانی پانی خرید کر پینے پر مجبور ہیں اور حکومتیں مفت پینے کا پانی مہیا کرنے سے قاصر ہیں۔
آج کل موسم گرما لوگوں پر ستم ڈھا رہا ہے۔ گرم موسم میں غریبوں کے لیے پنکھے کی ہوا لینا بھی مشکل ہو گیا ہے، جن کی ہوشربا قیمتوں نے غریبوں کی ہوا نکال دی ہے۔ موسم گرما اب اپنا مکمل روپ دکھا رہا ہے۔ ایسے میں غریب افراد چھاچھ پی کر گزارا کر رہے ہیں، لیکن اس موسم میں کئی مشروبات ایسے ہیں جنہیں پی کر انسان پیاس کی شدت میں کمی لا سکتا ہے، جیسے تازہ پودینے کا جوس، آم کا مشروب، تربوز کا جوس، لیمو کا جوس، فالسے کا شربت یا لسی پی کر انسان خود کو مطمئن کر سکتا ہے۔ لیکن غریب افراد کی دسترس سے یہ سبھی مشروبات باہر ہیں۔ بعض افراد کھیرا کھا کر اپنی پیاس بجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے اشارہ دیا ہے کہ آنے والے چند دن تلنگانہ کے لیے شدید طور پر گرم رہیں گے۔ عین ممکن ہے کہ ریاستی عوام کو گرمی کی وجہ سے سخت دشواریوں کا سامنا رہے گا۔ تلنگانہ کے مختلف علاقے جات میں درجہ حرارت 45 ڈگری سے زیادہ ہو جانے کے امکانات پائے جاتے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ گرم ترین راتیں انسانی جسم کو طویل عرصے تک تھرمل تناؤ میں ڈال دیتی ہیں اور نیند کو کم کرتی ہیں۔ اگر درجہ حرارت 45 ڈگری سے بڑھ جائے تو انسان کے لیے اس کی راتیں جہنمی بن جاتی ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے لوگوں کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ پانی کا استعمال زیادہ کریں، سورج کی براہ راست زد میں آنے سے گریز کیا جائے، ہلکے کپڑے زیب تن کرنا اور سن اسکرین لگانا ضروری ہے۔ آج جب کہ سورج راست طور پر اپنی شعاعیں زمین پر پہنچا رہا ہے تو ایسے میں کئی افراد اس موسم کو لے کر کافی پریشان ہیں۔ اب جب کہ گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے تو جانور، پرندے، چرندے اس کی شدت کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں اور اپنے آپ کو گرمی سے بچانے کے لیے واٹر ہولز، تالابوں کے علاوہ دیگر ٹھنڈی جگہوں کا سہارا لینے پر مجبور ہیں۔ ناگرجنا ساگر میں موجود نندی کنڈا میں پیش آئے واقعے نے سب کو غمزدہ کر دیا، جہاں موجود ایک گھر کی ٹینک میں 30 بندر مردہ پائے گئے، جنہیں میونسپل عہدیداروں نے ٹینک سے باہر نکالا۔ اس ضمن میں وینکٹیشورلو اور نرسمہا نامی شخص کے خلاف IPC کی دفعہ 269 کے تحت ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اب جبکہ ہیٹ ویو کا ایک ہی جھٹکا آیا ہے اور اہل حیدرآباد حواس کے اعتبار سے ایسے درخت کی مانند ہو گئے ہیں جس کے پیشتر پتے جھڑ گئے ہوں۔ بہت سوں کو ہم نے اس قدر بے حواس دیکھا ہے کہ معاملات کو کچھ کا کچھ کر دیتے ہیں۔ شدید گرمی میں لوگ پیاس کی شدت کم کرنے اور جسم و جاں کو راحت پہنچانے کی غرض سے گنے کا رس بھی پیتے ہیں۔ بہرحال یہاں ہر کوئی خود کو مطمئن رکھنا چاہتا ہے، لیکن موسم کوئی بھی ہو اگر شدت اختیار کر جائے تو پریشانی غریب افراد کو ہی ہوتی ہے۔ امیر افراد تو سینٹرل AC میں اپنے دن رات گزار دیتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ باہر کا موسم کس قدر پریشان کر دینے والا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے دیش میں کئی سیاسی پارٹیوں نے حکومت کی، لیکن عوام کا بھلا کسی نے نہیں کیا۔ اب پچھلے 10 سالوں سے BJP نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی ہے۔ اقتدار کا حصول اس پارٹی کا نصب العین ہے۔ غریب افراد کی فلاح و بہبود کے علاوہ انہیں بنیادی حقوق مؤثر انداز میں فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن BJP پارٹی غریبوں کی نہیں بلکہ امیروں کی فلاح کے لیے کام کر رہی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ معاشرے دھوپ کی شدت سے نہیں بلکہ حکومت کی بے اعتنائی سے زیادہ متاثر ہیں۔ موسم گرما کی گرم ترین راتوں سے زیادہ خطرناک عزائم BJP کے ہیں جو دیش کو لے ڈوبنے کے لیے کافی ہیں۔ ہم ایک عرصے سے سن رہے ہیں کہ زعفرانی جماعت دیش کے آئین کو بدل دے گی، مگر واقعہ یہ ہے کہ ہندوستانیوں کو زعفرانی جماعت سے بچانا چاہیے، جو عین انتخابی موسم میں اس قسم کا شور پیدا کر رہے ہیں۔ تاہم اب ہندوستانی افراد کو یہ سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ دیش کے حالات 1947 جیسے ہونے جا رہے ہیں۔ BJP اقتدار کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے اور ہمیں اس پارٹی کو اقتدار سے دور رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہماری حالت اس وقت اس بچے کی طرح ہے جو اپنی ماں سے کہہ رہا ہے کہ ماں کھانا لگا دیں، بہت بھوک لگی ہے۔ اماں کہتی ہیں بیٹا گیس نہیں ہے، اچھا تو ہیٹر پر بنا لیں۔ اماں کہتی ہے ہیٹر خراب ہے، اچھا تو آپ گاڑی کی چابی دے دیں، میں ہوٹل سے کھانا لاتا ہوں۔ ماں کہتی ہے گاڑی میں پیٹرول نہیں، پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے زیادہ نہیں ڈلوا پا رہے ہیں۔ بیٹا کہتا ہے اماں اپنا موبائل ہی دے دیں، میں فون پر آرڈر دے کر کچھ منگوا لیتا ہوں۔ اماں کہتی ہے کہ دل لبھانے والے آفرز دکھا کر جیو کا کنیکشن لینے پر مجبور کیا گیا تھا، 30 دن کا ریچارج کروایا اور سروس 28 دنوں تک چلی اور اب موبائل سروس بھی بند ہے۔ بیٹا ایکائک کہتا ہے حد ہو گئی اماں، یہاں کچھ بچا بھی ہے؟
آخری جملہ ماں کی سماعت سے ٹکراتا ہے تو ماں چیختی ہے، اب ایسی حکومت کو اور دو گے تو جینا دو بھر تو ہوگا ہی نا۔ اب یہاں میں کچھ اور نہیں لکھ سکتا۔ آپ سب نے اس بچے کی آواز سن لی ہے، اب دیکھیں کہ اس بچے کی مانگ کب پوری ہوگی۔ موسم گرما اپنے شباب پر ہے اور ہم گرمی سے تڑپ رہے ہیں اور شکایتیں کرتے خود کو تلاش کرنے میں مصروف ہیں، جن پر یہ شعر سا دکھاتا ہے۔ یہ صبح کی سفیدیاں، یہ دوپہر کی زردیاں، یہ صبح کی سفیدیاں، یہ دوپہر کی زردیاں، اب آئینے میں دیکھتا ہوں میں کہاں چلا گیا۔